اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ انعام آیت نمبر 7 سے لے کے 11 تک، یعنی 5 آیتیں۔ آیت نمبر 7، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ، اگر ہم نازل کرتے آپ پر، یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نازل کرتے آپ کے اوپر کتاباً، یعنی کہ جو پیغام ہے، جو میسج ہے، جو لکھا ہوا میسج ہے، کتاباً یعنی جیسے کہ، تو اگر ہم وہ ویسا نازل کرتے فی قرطاسن، اور قرطاس یعنی کہ مطلب سمجھو کہ پارچمنٹ پہ، کہ جو پارچمنٹ پیپر جیسا ایسا کچھ ہے اس کے اوپر اگر بھیجتے یا جیسے ہوتے نا، تو قرطاسن فلمسوہ، تو وہ لوگ اس کو ٹچ کرتے، تاکہ وہ لوگ اس کو ٹچ کریں، ٹچ کر کے محسوس کریں ہاں بھئی یہ آیا ہے، آسمان سے آیا ہے، بے ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کہتے وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، جو کافر ہیں، وہ یہ کہتے اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ نہیں ہے یہ مگر صرف کھلا جادو۔ یعنی اب جب آسمان سے وہ جو پیپر کے طور پہ اترتا اور اگر اس کو تم ٹچ بھی کرتے، جو کہ ان لوگ کو چاہیے تھا کہ اچھا ایسا کیوں نہیں آیا، ایسا آنا چاہیے تھا، تو اگر ایسا بھی آتا تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ ان کا ڈائلاگ یہ ہوتا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ کھلا جادو ہے، یعنی ہم کو میسمرائز کیا ہوا ہے، یعنی یہ جادو ہے۔ If we had sent unto thee a written message on parchment, so that they could touch it with their hands, the unbelievers would have been sure to say, this is nothing but obvious magic. اس کی 2 نوٹس ہے، 839A، قرطاس۔ قرطاس جو ہے وہ وہی ہے جیسے کہ ایک پارچمنٹ۔ In the Prophet's life، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں، زندگی میں، could only mean parchment, which was commonly used as writing material in Western Asia from the 2nd century BC، یعنی کہ مطلب جو 2nd century جو ہے before Christ، تو اس میں ویسٹرن ایشیا کے اندر یہ لکھنے کے لیے یہ ایک مٹیریل تھا جس کو یوز کیا جاتا تھا، تو وہ اس کی مثال یہاں پر دی جا رہی کہ اگر ایسا کچھ اترتا۔ The word was derived from the Greek، اور یہ گریک میں سے یہ ورڈ لیا ہوا ہے۔ پیپر ایز وی نو اٹ، یعنی جیسے کہ پیپر جو ہے، جو ہم جانتے ہیں پیپر آج کی ڈیٹ میں جو ہم جانتے ہیں، میڈ فرام ریگز، یعنی وہ چندیوں سے جو بنتا تھا، ریگز سے، was first used by the Arabs after the conquest of Samarkand in 751 AD، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے 751 جو ایئرز ہے اس کے بعد جب عرب نے فتح کی تھی سمرقند کو، تو وہاں پر یعنی کہ مطلب وہ پیپر یہ لوگ یوز کر رہے تھے، پہلی بار عربز نے جو پیپر یوز کیا۔ The Chinese had used it by the 2nd century BC، اور چائنیز نے اس کو 200 سال پہلے، یعنی مطلب وہی بیفور کرائسٹ، ان لوگ نے تبھی یوز کیا تھا، اور the Arabs introduced it into Europe، اور عربز کے تھرو یہ یورپ میں بھی مطلب یہ پیپر آیا۔ It was used in Greece in the 11th اور 12th century، یعنی 11ویں اور 12ویں صدی میں یہ گریس جو ہے وہاں یونان، وہاں پر یوز ہو رہا تھا، اینڈ ان اسپین، اور اسپین میں بھی تھرو سسلی ان دا 12th century، 12ویں یعنی کہ جو 1200 سال، تبھی وہاں بھی یوز ہو رہا تھا۔ دا پیپائرس میڈ فرام این ایجپشن ریڈ، اور یہ مصر کے اندر ایک قسم کی ایک پلانٹ، ایک گھاس کی طرح کچھ ہوتا تھا، تو وہ اس سے پیپر بنتا تھا۔
پیپائرس جو ایجپٹ میں ہمیشہ جو پرانے جو بھی ہوتے تھے نا شیٹس جس پہ لکھا جاتا تھا اور اس کو رول کر کے رکھتے تھے، تو یہ وہ ہے. was used in Egypt as early as 2500 BC، یعنی کہ 2500 برس پہلے مصر کے اندر یوز ہو رہا تھا. It gave place to paper in Egypt in the 10th century، اور اسی کی وجہ اسی سے مطلب جیسے آہستہ آہستہ پالش ہوتے ہوتے جو پیپر جو ہے کاغذ وہ ایجپٹ میں آیا، اور وہ تھا مطلب 10th سینچری یعنی کہ 10ویں صدی. پھر اس کی دوسری جو نوٹ ہے 840، The materialists want to see actual physical material things before them. جو بھی جیسے بولتے ہیں نا مادی یہ جو دنیا ہے اس کے بندے، ایسے لوگوں کو جو مٹیریلسٹ ہیں، تو وہ لوگوں کو ایسی ہی فزیکل چیزیں یعنی کہ مطلب ان کو چاہیے کہ ان کو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. But if such a thing came from an unusual source or expressed things they cannot understand، یعنی کہ اگر وہ کوئی ایسے مطلب سورس سے آئے کہ جو مطلب بالکل انہونا ہے، عجیب الگ سا، اور پھر جو ان کی سمجھ سے باہر ہوئے، they give it some name like magic، تو اگر ان کی سمجھ سے باہر ہے تو اس کو جادو کا نام دے دیں گے کہ نہیں ابھی ان کی سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے نا یہ کیسے ہوا، یہ کیا ہوا، نہیں یہ تو جادو ہے، یہ تو آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ تو میسمرائز کیا ہوا ہے، تو سپرسٹیشن ہے یہ. تو اس طرح سے ان لوگوں کی یہ سب باتیں ہوں گی. اور واٹ ایور نیم از ان فیشن، یا اس وقت کے جو بھی وقت میں جو بھی مطلب نام کا فیشن ہوئے گا تو وہ نام دے دیں گے. اینڈ دے آر ناٹ ہیلپڈ ایٹ آل ان اٹیننگ فیتھ بیکاز دیئر ہارٹس آر ڈیزیزڈ. ان کے دلوں میں جو روگ ہے نا جس کی وجہ سے، تو ان کو کوئی بھی چیز مدد نہیں کرتی کہ ان کے پاس ایمان آئے، کیونکہ ایمان کے لیے لوگوں کو یہ تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم کو یہ دکھاؤ، ہم کو آسمان پہ چڑھ کے دکھاؤ، آسمان سے سیڑھی اترے اور فرشتہ اترے اور یہ ہو اور وہ ہو. یہ ایسی سب چیزوں کی ڈیمانڈ نہیں کرتا انسان. اس کے باوجود بھی پھر بھی ایمان نہیں لاتے نا، کیونکہ ایسا سب ہو تو بھی ایمان نہیں لائیں گے. پھر ہے آیت نمبر 8، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ. وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ ملک، کیوں نہیں نازل ہوتے، یعنی کیوں نہیں فرشتہ نازل ہوتا، کہ ان کے پاس کیوں نہیں بھیجا جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں نہیں بھیجا جاتا. ولو انزلنا، اگر ہم نے بھیجا، ملکن یعنی کہ ہم نے اگر فرشتے کو بھیجا، لقضی الامر، تو لقضی الامر یعنی کہ پھر تو فیصلہ چک جاتا، معاملہ چک جاتا. یعنی کہ اگر فرشتے کو ہم اتارتے تو فرشتہ تو آتا کس لیے، یا تو روح قبض کرنے کے لیے آتا، یا پھر اس کو کوئی ٹورمنٹ یا عذاب لے کے آنا ہوتا، تو پھر تو ختم نا، پھر تو پورا معاملہ ہی چک جاتا نا. ثم لا ينظرون، اس کے بعد ان کو کوئی رسپائٹ، کوئی مہلت نہیں دی جاتی. فرشتہ آ گیا ختم، اس کے بعد کوئی مہلت بچتی نہیں. They say, why is not an angel sent down to him? If we did send down an angel, the matter would be settled at once, and no respite would be granted them. اس کی نوٹ ہے 841. An angel is a heavenly being، کہ یعنی وہ تو آسمانی مطلب ہے نا مخلوق. A manifestation of Allah's glory، اور اللہ کی جو عظمت ہے، جو شان ہے، اس کا مطلب وہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، جو مطلب جیسے فرشتے ہوں نور سے بنے ہوئے ہیں نا،
تو وہ نور والے فرشتے جو ہے جو نور کے یعنی فرشتے بنے نور سے، تو اگر وہ نور تمہارے سامنے آ جائے تو پھر تو آنکھیں بھی چوندیا جائے گی نا. اور سوچو کہ وہ اللہ کی جو شان ہے وہ اس میں نظر آتی ہے کہ اللہ کی گلوری انویزیبل ٹو مین who live gross material lives. یعنی انسانوں کے لیے وہ ہے تو چھپے ہوئے نا، انویزیبل ہے نا، نظر تو نہیں آ رہے نا، کیونکہ ان لوگ جو انسانوں کی زندگیاں جو ہے وہ تو مطلب گندی یعنی کہ بولتے ہیں نا تمام یعنی جیسے کہ گندگی کے اندر ہے. اور وہ بھی یعنی گندگی کس کو کہا جائے؟ مٹیریل لائف، یعنی کہ جو یہ دنیا کی جو مٹیریلسٹک لوگ ہوتے ہیں تو ان کو کیسے کہا جاتا ہے کہ یہ مٹیریلسٹک ہے. تو ویسے ہی مٹیریل لائف جینے والے جو لوگ ہیں وہ بھی وہی ہے نا. Such men are given plenty of respite in which to turn in repentance to Allah and make themselves worthy of His light. ایسے لوگوں کو بہت مہلت دی جاتی ہے، بہت مہلت دی جاتی ہے کہ لو رسی اور دراز کرتے جاؤ، ان کو مہلت پہ مہلت دیتے جاؤ، رسپائٹ پہ رسپائٹ دیتے جاؤ، تاکہ کم سے کم ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی پلٹیں گے اللہ کی طرف توبہ استغفار کے لیے، اور اپنے آپ کو اللہ کے اس نور کے قابل بنا دیں گے. یعنی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو اگر وہ لوگ پڑھیں یا سنیں تو ہو بہت بڑی بات ہے، احسان کر رہے اللہ پر. یا جس بندے نے اگر ان کو دیا ہے قرآن کے لو بھائی یہ سنو، یا پھر کسی کا وہ سنتے تو سوچتے ہم نے اس پہ احسان کیا، ہم نے اس پہ احسان کیا، یا پھر استغفر کہ اللہ پہ احسان کیا، جبکہ ان کو خود اپنے آپ کو اس کے لائق بنانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا یہ جو نور ہے، یہ ایک ایک حرف جو ہے اس قرآن کا نورانی، اس کے لائق اپنے آپ کو بناؤ تو صحیح، پہلے اس کے لیے اپنے آپ کو قابل تو بناؤ. But if their prayer to see an angel were granted، تو اگر وہ لوگ جو اگر مانگ رہے تھے کہ ہم کو فرشتے کو دکھاؤ، تو اگر وہ قبول کر دی جاتی it would do them no good، اس سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. For they would be destroyed as darkness is destroyed by light. وہ لوگ تو فوراً تباہ ہو جاتے، ہلاک ہو جاتے، ختم ہو جاتے فرشتے کو دیکھ کر. وہ ایسی ہی بات ہے جیسے اندھیرا جیسے ہی اجالا آتا ہے، اندھیرا بھی ایسے ہی تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، ڈسٹروائے ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے نا. تو اندھیرا کیسے ختم ہو جاتا ہے؟ اجالے کے نور کے آنے سے. ایسے ہی اب ہے آیت نمبر 9. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، تو اگر ہم کبھی بناتے فرشتے کو، یعنی کہ یہاں پر بات ایسی ہے کہ فرشتے کو یا تو ہم بناتے رسول یا پروفیٹ، تو اگر ہم بناتے یعنی کہ مطلب فرشتے کو اگر ہم ایسا بنا کے بھیجتے، اور یا پھر اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم ہمارے رسول کے ساتھ فرشتے کو ساتھ کر دیتے، لَجَعَلْنَاهُ، تو لیکن ہم اس فرشتے کو بھی ہم کو انسانی شکل دینی پڑتی، رجلن، یعنی ہم کو وہ فرشتے کے روپ میں کیسے آتا؟ فرشتے کے روپ میں اگر آتا تو تم وہ فرشتہ کی نہ تو بات سمجھ سکتے اور نہ ہی مطلب تم اس سے کچھ پوچھ سکتے، کچھ بھی نہیں نا. اگر سمجھو کہ اللہ فرشتے کو بولتا ٹھیک ہے جاؤ فرشتہ تم جاؤ، تم میسنجر مطلب تم رسول بن کے جاؤ، تو تم اس سے کیا بات کرتے اور تم اس کی کیا بات سمجھتے اور تم اس سے کیا پوچھتے؟ تو اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم کو ایسا کرنا پڑتا تو لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، ہم کو تو اس کو بنا کے بھیجنا پڑتا انسانی شکل میں بھیجنا پڑتا. جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام جب آئے تھے، تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بیچ سے وہ جب آئے تھے تو وہ انسانی شکل میں آئے تھے. تو
تو یہاں پر ہے وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو یعنی یہ ہے کنفیوژن کی، کہ پھر تو یہ ایسے کنفیوز ہوتے ہیں کہ جو یہ جس الجھن میں یہ ہیں، مطلب اس سے بھی زیادہ، اور آلریڈی ان پہ تو ایک الجھن ہے، کنفیوژن ہے، تو اس کے اوپر اور ایک کنفیوژن اور آ جاتا. If we had made it an angel, we should have sent him as a man, and we should certainly have caused them confusion in a matter which they have already covered with confusion. اس کی نوٹ ہے 842. Supposing an angel should appear to their grosser senses، یعنی اگر ان لوگوں کے جو بھی مطلب ان کی جو سوچ وچار ہے جیسی، اس کے اگر سمجھو حساب سے اگر بھیجا جاتا کہ ٹھیک ہے چلو بھائی فرشتے کو بھیجتے ہیں، ان کے سامنے ظاہر ہوتا. He could only do it in human form، تو وہ انسانی شکل میں ہی آ سکتا نا. In that case their present confused notions about spiritual life would be still more confounded. تو جو ان کے دماغ میں جو بھی فطور بھرے ہوئے ہیں، جو ان کا مطلب جو کنفیوژن ان کے دماغ میں تھا، جو الجھنیں تھی، جو روحانی مطلب زندگی کے بارے میں، تو وہ تو اور بھی زیادہ الجھ جاتی اور الجھن میں آتی. They would say، اور وہ یہ کہتے، We wanted to see an angel and we have only seen a man. ہم کو تو فرشتے کو دیکھنا تھا لیکن ہم نے تو ایک انسان کو ہی دیکھا ہے. تب وہ یہ بولتے نا. اس کے بعد ہے نیکسٹ آیت نمبر 10. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُولٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُولٍ مِّن قَبْلِكَ، تو اللہ کہتا ہے یقیناً، یعنی کہ پہلے بھی، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ استہزاء سے ہے یہ کہ مذاق اڑائی گئی تھی پہلے بھی بِرُسُولٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جو بھی رسول آئے ان کی ایسی ہی مذاقیں اڑی ہے، ان کی بھی اس طرح استہزاء کیا گیا ہے، موکنگ. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سخروا، تو سخروا سے جو مذاق اڑانا، یعنی کہ جیسے بولتے ہیں نا مسخرہ پن بولتے ہیں نا کہ بہت مذاق اڑانا. تو فحاقہ، تو اس چیز نے ان کو گھیراؤ میں لے لیا، ہیمڈن، یعنی جو مذاق وہ لوگ اڑا رہے تھے اس مذاق نے ان کو گھیراؤ میں لے لیا. جیسے کہ وہ ان کا مذاق اڑانا نے ایک روپ دھارن کر لیا اور اس نے ان کو پورا گھیراؤ میں لے لیا. بالذین سخروا، جس سے کہ وہ مذاق اڑا رہے تھے، وہ چیز نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا، جیسے کہ مطلب دشمن آ کے گھیر لیتے. سخروا منہم ما کانوا بہ یستہزئون، وہ جس چیز سے مذاق اڑا رہے تھے اور جو کچھ بھی وہ مذاق اڑا رہے تھے اسی چیز سے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. یعنی ان کی وہ مذاق ہی ان کی دشمن بن کے ان کے چاروں طرف آ گئی. تو دشمن کے گھیراؤ سے جیسے تم بچ نہیں سکتے ایسے وہ بھی نہیں بچ سکتے. Mocked were many messengers before thee, but their scoffers were hemmed in by the thing that they mocked. اس کی 843 نوٹ ہے. The scoffers were mocked by the thing that they mocked. یہ جو لائن ہے کہ جو مذاق اڑانے والے جو ہیں تو ان کی مذاق اڑائی جائے گی اس سے جیسے وہ مذاق اڑا رہے تھے، استہزاء کر رہے تھے. تو یہ جو لائن ہے جو آیت میں تھی، would express epigrammatically part of the sense but not the whole. تو اس سے تم کو ایک تھوڑا سا ہی حصہ جو ہے سمجھ میں آ سکتا ہے، یعنی کہ لیکن پورا نہیں. اس لیے اس کا آگے کا پارٹ ہے hemmed in، چاروں طرف سے گھیراؤ میں لے لیا. implies that the logic of events turned the tables، یعنی کہ جیسے ایک کے بعد دوسرے واردات ہوتے چلے گئے اور پھر جیسے کہ بولتے نا ٹیبلز آر ٹرن ناؤ. اب جو وہ لوگ مذاق اڑانے والے تھے
وہ مذاق کا موضوع بن گئے، یعنی کہ اب ٹیبلز ٹرن ہو گئے اور ان کی مذاق اڑ رہی ہے. And as a man might be besieged and surrounded by an enemy in war، اور جیسے کہ انسانوں کو چاروں طرف سے گھیراؤ میں لے لیا جاتا ہے، اور جیسے جنگ میں اور وار میں جس طرح سے دشمن ان کو گھیر لیتے ہیں ویسا ہی. اینڈ وڈ بی فورس ٹو سرنڈر، کہ اب جب گھیراؤ میں لے لیا تو کیا ہوتا ہے کہ اب تم ہتھیار ڈال دو، یعنی کہ تم سرنڈر کرو نا. تو وہی چیز ان کے ساتھ ہوگی. سو دیز موکرز ول فائنڈ دیٹ ایونٹس وڈ جسٹیفائی ٹروتھ ناٹ دیم. تو یہ جو مذاق اڑانے والے تھے، تو یہ جو واردات جو بھی ہوں گے اس سے حق بات جو ہے وہ جسٹیفائی ہوگی. ان کے لیے کوئی بھی جسٹیفیکیشن یا کچھ بھی نہیں تھا. ان کو لے کر ان کی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ جو حق بات تھی نا اس کو بلکہ مطلب جسٹیفائی کیا جائے گا، لیکن ان کو نہیں. دا موکرز آف جیزس، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو مذاق اڑانے والے تھے. ویئر ور دے وین ٹائٹس، یعنی ٹائٹس رومی ڈسٹرائڈ جیروسلم. تو وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے مذاق اڑانے والے جو لوگ تھے بنی اسرائیل کی قوم، تو جب ٹائٹس رومی نے اٹیک کیا تھا جیروسلم پہ اور پورا تباہ کر دیا تھا اس نے، تو تب یہ لوگ کہاں تھے یہ لوگ؟ دا موکرز ہو ڈروو آؤٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرام مکہ. وہ ٹھلی اڑانے والے ابو جہل اور سب ابو لہب اور جو بھی تھے، تمام ان لوگوں کے ساتھ کے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق بھی اڑا رہے تھے، ان کو نکال باہر کیا مکہ سے. واٹ واز دیئر پلائٹ وین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیم بیک ان ٹرائمف اینڈ دے سوٹ فار مرسی اینڈ ہی گیو اٹ ٹو دیم. تو وہ لوگ بھی کہاں تھے جب وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ فتح ہو کے آئے، فتح مکہ جو ہوا، اور تب وہ لوگ بھیک مانگ رہے تھے رحم کی ان سے، اور انہوں نے دیا. تو یہاں پر انہوں نے یہ اکارڈنگ ٹو دا لیٹن پروورب، یہ ایک کہاوت ہے لیٹن کی، گریٹ از ٹروتھ اینڈ مسٹ پریویل. حق اور سچائی جو ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے، اسی لیے بالآخر اسی کو جیتنا ہے اور وہی بالآخر کامیاب ہو کے رہے گی. پھر ہے آیت نمبر، یہاں پر آیت 10 کے بعد یہاں پر یہ پہلا رکوع کمپلیٹ ہوتا ہے. یہاں سے سیکنڈ رکوع یعنی سیکنڈ سیکشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، سیکنڈ سیکشن، اور آیت نمبر 11. قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ. کہو ان سے، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، جاؤ گھومو پھرو زمین میں، ٹریول کرو. ثُمَّ انظُرُوا، جا کے دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھوٹوں کا کیسا انجام ہوا. جو بھی جھوٹے تھے ان کا انجام کیا ہوا. جاؤ جا کے دیکھو، ذرا زمین میں گھومو پھرو، اور پھر وہ لوگ جن کے اوپر عذاب اترے اور جو تباہ و برباد ہو گئے، جا کے ان لوگوں کو ذرا دیکھو، اپنی آنکھوں سے ان جگہوں کو جا کے دیکھو، تاکہ پتہ چلے، یقین ہے کہ جنہوں نے اس کو جھٹلایا تھا، کس کو؟ یعنی اس ٹروتھ کو، اس حق بات کو، اس قرآن کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے اس میں اور قرآن بھی. تو جنہوں نے بھی جھٹلایا ان کو، اس حق بات کو رد کیا، ڈینائی کیا، ریجیکٹ کیا، تو ان کا ذرا انجام دیکھو تو صحیح، جا کے انجام تو دیکھو، کتنی بری طرح سے تباہ ہو گئے وہ. اللہ یہ بولتا ہے قرآن میں، سوچو، say travel through the earth and see what was the end of those who rejected truth. یہ کہا گیا ہے.